میرا خیال ہے ثقافت نے جو سیاست کو تو شکست دے دی ہے. کبھی بھی جو روایات ہیں نا ان سے لڑنا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کو اعتدال اور عقل کی ضرورت ہے تو شاید اس راستے سے مل جائے. ان کے سپورٹرز یہ چاہتے ہیں کہ ڈٹے رہیں یعنی جیل میں ہی رہیں. یہ مقبولیت اور قبولیت مریم نواز میں زیادہ دیکھ رہے ہیں یا بلاول بھٹو میں آپ کو زیادہ نظر آتی کہ پاکستان میں کوئی بھی صرف مقبولیت کے بلبوتے پہ نہیں آیا. نہیں. قبولیت اور مقبولیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ شہباز صاحب کے علاوہ بھی ونڈر بوائے آ سکتے ایک ہی ڈیل ہو سکتی ہے. سسٹم کو بھی مان لیں. عمران خان صاحب چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں. نواز شریف صاحب میرے سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں نے کہا تھا یہ ریونج سائیکل بند کر دیں. جی آج ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار سینئر صحافی سہیل وڈائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل صاحب کیا حال چال؟ ہاں بالکل ٹھیک. سہیل صاحب بسنت گزری ہے ریسنٹلی، کیسی منائی آپ نے رنگ برنگے تہوار کو؟ دیکھیں یہ تو آپ کے اندر کئی رنگ ہوتے ہیں نا. آپ سنجیدہ بھی ہوتے ہیں، کسی ثقافتی تہوار پہ آپ انجوائے بھی کرتے ہیں، آپ کے اندر غم بھی ہیں، کبھی کبھی خوشی بھی آ جاتی ہے. تو سارے موسم انسان پر گزرتے ہیں اور اثر کرتے ہیں. غم بھی اثر کرتا ہے، خوشی بھی اثر کرتی ہے. تو پہلے کیسے مناتے تھے اس بسنت کو جس کا کہہ رہے ہیں کہ 18 سال بعد ریوائول ہوا ہے دوبارہ؟ پہلے بھی بڑی اصل میں ہمارے ہاں یہ تھا بسنت کا تہوار اس طرح سے تھا کہ لوگ مہمان بہت آتے ہیں شہر سے، باہر سے، بیرون ملک سے. تو وہ ہم تو چونکہ یہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں، یہاں اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اندرون شہر ہوتی ہے ایکٹیویٹی. تو پہلے بھی شروع سے یہ ڈریم تھی کہ اندرون شہر جا کے مناتے تھے. اور میں گڈی تو اڑا نہیں سکتا، نہ کبھی اڑائی ہے، بٹ انجوائے کرتے ہیں. بس پارٹیز اور جو چھت لوگوں کا ملنا جلنا، فیسٹیوٹی، دیٹ از امپورٹنٹ. تو سہیل صاحب اس سارے رنگ برنگے جو تہوار ہیں جو مریم نواز نے شروع کی ہیں، اس رنگ برنگے تہوار سے مریم نواز کو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی فائدہ ہوگا یا پی ایم؟ میرا خیال ہے ثقافت نے جو سیاست کو تو شکست دے دی ہے. کبھی بھی جو روایات ہیں نا ان سے لڑنا نہیں چاہیے. روایات بھٹو صاحب، میں کل بھی اپنے پروگرام میں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب نے عوامی سوٹ شروع کیا. وہ حالانکہ ساری زندگی آپ دیکھیں وزیر خارجہ کے طور پہ سوٹ پہنتے تھے، لیکن جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے عوامی سوٹ پہننا شروع کر دیا جو ایک ہی رنگ کا، جو آج آپ سب نے پہنا ہوا ہے. اس سے پہلے مردوں کا یہ کپڑے نہیں ہوتے تھے. مرد سفید شلوار پہنتے تھے اور رنگدار قمیض پہنتے تھے. یہ بھٹو صاحب نے شروع کیا عوامی. چند لوگ پہنتے تھے لیکن اس کو عوامی بھٹو صاحب نے بنایا. مطلب شلوار قمیض کو عوامی انہوں نے کیا. اس کے بعد خان صاحب، عمران خان صاحب بھی بڑی شلوار قمیض کو پروموٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، کامن ہے وہ. انہوں نے بھی عوامی لباس اپنایا اور کافی جگہ پہ بھی باہر بھی گئے تھے. بلکہ وہ یو این میں بھی انہوں نے وہی لباس. بالکل. تو سہیل صاحب اس سے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے یا مریم نواز کہ ہمارا ووٹ بینک اور لوگوں کے جو تاثر ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے، وہ اس سے متاثر ہوگا اور ہماری طرف آئے گا. ابھی تو ذرا اس کا ایویڈنس تو نہیں ہے نا کوئی، لیکن ظاہر ہے لوگوں کی پارٹیسپیشن سے یہ تو لگتا ہے کہ لوگوں نے انجوائے کیا ہے. ابو پارٹی لائنز مٹ گئی ہیں، ثقافت جیت گئی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پابندی لگائی تھی کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے پتنگوں پر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے جو کوئی بھی فرض کریں آپ کو اقتدار دے دیا جائے تو ہمارے ہاں روایت ہے دوسرے کی تصویر بھی نہیں دیکھتے. تو یہ سارا ہی چل رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تصویروں سے تو پتنگ بازی میں یہ غلط رویے ہیں سارے. کوئی بھی نیگیٹو چیز تو باثر جو ہے. 8 فروری کا احتجاج بھی کیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اسی بسنت کے دنوں میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس کی آرگنائزیشن ہی کوئی نہیں ہے نا. کوئی پلاننگ کیا ہے؟ مثلا فیصل آباد کس نے جا کے اس کو آرگنائز کرنا تھا؟ ٹوبا ٹیکسنگ کون گیا ہے؟ تو آرگنائزیشن سیٹ اپ ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی کسی نے فرض کرو فیصلہ کیا ہے کہ بھئی جو احتجاج کرنا ہے تو پھر ڈیوٹیاں لگنی چاہیے تھی نا. آپ فیصل آباد جائیں گے، آپ لاہور جائیں گے، آپ چک جمرہ جائیں گے، آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اس لیے کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوئی. بلوچستان میں کہہ رہے ہیں بلوچستان میں تو اچک زئی صاحب کو زیادہ کریڈٹ ہے. وہاں تو تحریک انصاف کی شاید ایک بھی سیٹ نہیں ہے. اچک زئی صاحب کا اثر موجود ہے وہاں.
آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا عزیز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور راجہ عباس صاحب بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، تو یہ کوئی بنا پائیں گے پاکستان نہیں، تحریک یہ انصاف کے لیے؟ اعتدال، دونوں بڑے اعتدال پسند رہنما ہیں، اور پی ٹی آئی کو اعتدال اور عقل کی ضرورت ہے، تو شاید اس راستے سے مل جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی راہ نکال سکتے ہیں محمود اچکزئی اور ظاہر ہے ساری زندگی کا تجربہ ہے نا، ہمارے تجربے سے تو 2 گنا ان کی عمر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں، کوئی راستہ اگر پی ٹی آئی مان جائے تو یہ راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن پرابلم تو ادھر ضد ہے نا، انتہا پسندی ہے، ان کے سپورٹرز یہ چاہتے ہیں کہ ڈٹے رہیں، یعنی جیل میں ہی رہیں۔ عمران خان کیسے اس ضد کی وجہ سے اندر ہیں یا کیسز کی وجہ سے اندر ہیں؟ نہیں، بنیادی بات تو دیکھیں نا، کیسز کیوں بنتے ہیں؟ لڑائی کی وجہ سے بنتے ہیں نا۔ جتنے بھی آج تک کیسز بنے ہیں ان کی حقیقت تو بعد میں کھلتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عمران خان کے کیسز بھی ایسے ہی ہیں، کہ بعد جب میں بعد میں اگر آج پولیٹیکل ریکنسلیشن ہو جاتی ہے تو یہ کیس دیکھیں سب اڑ جائیں گے۔ آپ عدت کے کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں جو خان صاحب کے اور بشرا بی بی کی عدت کیس؟ میں اتنی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑتا، بس چھوڑیں، یہ سب غلط ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں سب کیسز غلط ہیں، سچ بھی ہو تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ خان صاحب کی خان صاحب کی کون سی زندگی بڑی کوئی فرشتہ جیسی ہے؟ ہمارے جیسے گناہ گار ہیں وہ بھی، ہم بھی گناہ گار ہیں، اس پیمانے سے نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے۔ اچھا سہیل صاحب، آپ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ مقبولیت بھی بڑی ضروری ہے، قبولیت بھی بڑی ضروری ہے، مقبولیت بھی بڑی ضروری ہے، تو آپ یہ مقبولیت اور قبولیت مریم نواز میں زیادہ دیکھ رہے ہیں یا بلاول بھٹو میں آپ کو زیادہ نظر آتی ہے؟ نہیں، فی الحال تو دیکھیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی بہت کمزور ہے، ہم، اور جو ہے اس کو اپنا مریم کے پاس موقع ہے ابھی، دیکھیں وہ اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ نہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیکھو ابھی تو کوئی الیکشن نہیں نا ہوا 2024 کے بعد، کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا آپ بتائیں کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے ووٹ اس کے ہیں کتنے کس کے ہیں؟ کوئی اندازہ نہیں نا۔ لیکن یہ ایک تاثر ہے کہ قبولیت کا زیادہ اثر ہے؟ نہیں، قبولیت کی وجہ سے تو آئی ہیں، قبولیت کے بغیر کون آتا ہے؟ مریم نواز قبولیت کی وجہ سب سے؟ قبولیت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر عمران خان کے پاس قبولیت تھی تو 2018 میں آ گیا تھا۔ یہی تو میرا تھیسس ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی صرف مقبولیت کے بلبوتے پہ نہیں آیا، نہیں آیا۔ قبولیت اور مقبولیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو جو 2024 میں الیکشن ہوا اس کے اندر تو نہ مقبولیت تھی، صرف قبولیت کو جیسے تاثر دیا گیا تھا۔ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کبھی قبولیت مقبولیت دونوں آدھے آدھے ہوتے ہیں، کبھی مقبولیت انتہا پہ ہوتی ہے، قبولیت زیرو ہوتی ہے، کبھی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، مقبولیت کم ہوتی ہے، لیکن انہی کا کمبینیشن چلتا ہے۔ کمبینیشن کے ساتھ ہی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ میاں نواز شریف کو کیسے کیٹر کریں گے اس ساری سیاسی صورتحال کے اندر؟ آپ کہتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ نہیں، ان سینئر، بڑے نہیں، سینئر بڑے لیڈر۔ نہیں، ذرا دیکھو الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ میں کہتا ہوں سب سے تجربہ کار اور سینئر، بڑے میں نے نہیں کبھی کہا۔ سینئر پولیٹیشین ہے۔ نہیں، مطلب کیا اس میں کیا چیلنج کیا ہے؟ کیا 1990 سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے یا نہیں؟ بننے تھے۔ کوئی اور بنا ہے افغانستان میں، ادھر انڈیا میں؟ اس زمانے میں وہ جو لیڈر تھے وہ سارے فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی ان کا چیلنج نہیں ہے، لیکن ان کو اس وقت پولیٹیکل چیلنجز ہیں، وہ تو خود باہر نکل گئے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ بنا دیا۔ اچھا سہیل صاحب، پچھلے دنوں ایک جیسے خبریں چلتی رہیں کہ نواز شریف جیل میں عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہیں، آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی۔ تو اس خبر کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این نے کوٹ کی تھی کہ نواز شریف کا گراف بڑھ خواہش کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن کیوں کوئی کرے گا؟ مثلا آپ چاہیں گے کہ آپ کی گردن پہ چھری مر جائے اور خود ہی آپ جائیں گا، آؤ بھائی میرے گردن پہ چھری پھیرو؟ شاید وہ سینئر سیاستدان کے طور پہ سوچتے ہیں۔ سوچتے ہوں کہ میں اپنے گلے پہ خود ہی اپنی ٹانگیں توڑوا لوں۔ عقل کے خلاف کوئی بات نہ کیا کریں، دنیا میں ہر چیز عقل کے مطابق چلتی ہے، اگینسٹ سینٹی، اگین عقل تو بات نہ کریں۔ کوئی ہے بندہ جو کہے لاؤ جی میں قتل گاہ کی طرف ذرا بڑے چلتا ہوں، وہ ماسوائے جو بڑے ہیرو ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے موت بھی آئی تو ہم بڑے ہوں گے،
موت انہیں چھوٹا نہیں کرتی. وہ دنیا میں ہر صدی میں کوئی ایک دو ہوتے ہیں, باقی نہیں. باقی تو عام انسان ہیں ہمارے جیسے گناہ گار, فائدے اور نقصان کے طلبگار, کے فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو. تو اس صورتحال میں جو سینیریو چل رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, قیدی ہیں, وہ باہر آ سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ نہیں, ابھی تو کوئی چانس نہیں ہے. ان کی اب جیل جو انہوں نے 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے, آپ ان کی جیل کے تناظر کیسے دے, کیسی کاٹی ہے انہوں نے جیل؟ جیل تو حضرت معانی نے, گاندھی نے, نہرو نے, پوری ایک لسٹ ہے. نوابزہ نصر اللہ خان نے, اب 9 سال تو آصف زرداری نے کاٹی ہوئی ہے جو اس وقت صدر پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بڑا بہت کمال کے بہادر آدمی ہے, کاٹ رہے ہیں, بڑی بڑی تعریفیں ان کی. تو کیا اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیل میں ہی رکھا جائے؟ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آصف زرداری کی آپ نے بات کی, ان کا کہتے تھے کہ وہ ہاسپٹل میں چلے گئے, ان کو ہاؤس اریسٹ بھی کیا گیا. نہیں, ان کو مرد ہور ان کے مخالف نے خطاب دیا تھا نا مجید نظامی صاحب نے, بالکل ایسے. دائیں بازو کے. تو تو اگر تو آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں تیار. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ کے پچھلے دن کالم کے حوالے سے بڑی بات گشت رہی, تو وہ کیا تخلیق تھا ونڈر بوائے کے حوالے سے, وہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ یار ایک امیجینیشن ہے, ہر بندہ ایک منظر نامہ تخلیق کرتا ہے نا. ایک منظر نامہ ہے کہ اس میں اس منظر نامے کی میں نے تصویر کشی کی ہے, جس طرح کہ ہر رائٹر کرتا ہے. کہ کوئی ونڈر بوائے ہو سکتا ہے اور آ سکتا ہے, اور یہ پاکستان میں ممکن ہے. ہوئے نہیں, ساری زندگی ونڈر بوائے کی تلاش میں ہم. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ونڈر بوائے اب اس کے علاوہ, شہباز صاحب کے علاوہ کوئی ونڈر بوائے آ سکتا ہے؟ کیونکہ جو شہباز شریف صاحب پہ ان کو دنیا کو اینڈ تو نہیں ہو جانی, قیامت تو نہیں آ جانی, اس کے بعد نہیں کسی نے آنا. لیکن جو ابھی کرنٹ سچویشن کا جو کالم نہیں, کرنٹ سچویشن میں کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ 50 سال رہیں گے, کسی نے آنا ہے نا, تو اسی کو ونڈر بوائے سمجھ لیں. آپ نے ایک اور کالم بھی لکھا, عمران خان کو نصیحتیں کی اپنے کالم کے اندر کہ اس طرح باہر آ سکتے اگر اس آپ کے عمل کریں. تو وہ نصیحتوں پہ تو جو آپ نے لکھی ہیں اس پہ تو وہ عمل نہیں کر رہے. ان کی مرضی ہے, میرا آپ پہ اختیار ہے یا آپ کا میرے پہ اختیار ہے, اپنی اپنی رائے ہے. رائے کا اظہار کرنا تو کوئی غلط نہیں ہے. آپ کی ملاقاتیں بھی رہیں زمان پارک میں, آپ خان صاحب سے ملے, تو اس وقت آپ لوگ سے ملاقات میں خان صاحب نے کیا کہا تھا, کہ کیا چاہتے کیا تھے؟ نہیں, میں تو شروع سے کہتا ہوں مفاہمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کنسنسس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لڑ کے بھی آخر صلح ہونی ہے, تو لڑ لیں. جب دونوں فریق لڑنا ہی چاہتے ہیں تو لڑتے رہیں. پھر آپ تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا, میں جا کے کوئی, میرے کو تو ہتھیار نہیں کہ دونوں یا مار دیں یا دونوں کی صلح کرا دوں, میرے پاس تو نہیں اختیار, میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں نا. تو کوئی ڈیل کی بات گشت سن رہے ہیں؟ یہ فی الحال تو کوئی نہیں, میرے علم میں تو نہیں, آپ کے علم میں ہو تو پتہ نہیں. آپ کو تھا کہ پہلے آپ نے کہا کہ جیل میں خان صاحب سے ڈیل کی کوشش کی گئی تھی. وہ تو میں شروع سے کہتا ہوں کہ ایک ہی ڈیل ہو سکتی ہے کہ حکومت بھی قائم رہے, اس سسٹم کو بھی مان لیں, عمران خان صاحب چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں, نہ دھرنے دیں نہ سیاست کریں. وہ نہیں مانتے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو آپ کو 2029 میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں, ابھی تو بڑا لمبا, پتہ نہیں کیا ہوگا, یا یہی کنٹینیو کرے گی؟ کچھ نہیں پتا, ابھی نہیں پتا. پی ایم ایل این کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا. محنت کریں گے, اچھی گورننس کریں گے, اچھی پالیٹکس کریں گے تو رہیں گے زندہ, نہیں تو ایسی کوئی اور لیڈر ڈھونڈ لیں گے, کوئی ونڈر بوائے نیا ڈھونڈ لیں گے. مریم نواز یا بلاول بھٹو میں کوئی ونڈر بوائے ہو سکتا ہے؟ بالکل, کیوں نہیں. یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کون بن سکتا ہے ان دونوں میں سے؟ یہ فی الحال تو دیکھو, پی ایم ایل این جس نے پنجاب چونکہ بڑا ہے نا, تو پنجاب میں سیٹیں بھی زیادہ ہیں, تو جس کی پنجاب میں سیٹیں ہوں گی وہی وزیر اعظم بنتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے کم ہے پنجاب میں سیٹیں, تو اس لیے پھر زیادہ امکان تو نون کا ہے اس وقت. لیکن اگر کل کو پیپلز پارٹی انفلٹریٹ کر لیتی ہے, محنت کرتی ہے, کوئی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, تو اس کا بھی امکان ہے. لیکن ابھی تو کئی سال پہلے تو پیشین گوئی کرنی مشکل ہے نا. اور آخری سوال آپ سے, یہ فارم 47 کے حوالے سے اتنا وویلا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, آپ کی نظر میں کیا ہے کہ آپ فارم 47 والے ہیں یا فارم 45 والے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, میں تو 1985 سے الیکشن دیکھ رہا ہوں,
ٹھیک ہے. پہلی تو بات ہے کہ کبھی بھی جو اس وقت کی مقتدرہ ہوتی ہے اس کے خلاف الیکشن نہیں ہوتے, اور اگر ہوتے بھی ہیں اس کے خلاف تو وہ اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ساری 1988 میں بے نظیر بھٹو بھی کہتی تھی کہ میرے ساتھ اتنی سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 1990 میں 18 سیٹیں ان کی آئی تھیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے سامنے تھا کہ کس طرح عدالتوں نے کیا رول ادا کیا تھا, کس طرح سے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا تھا. اس سے پیچھے چلے جائیں, 79 میں لاہور میں 100 کونسلر تھے. ٹھیک ہے, اس وقت لوکل گورنمنٹ میں وہ جب 80 پیپلز پارٹی کے الیکٹ ہو گئے وہ سارے نااہل قرار دے دیے گئے, الیکٹڈ نااہل قرار دے دیے گئے, اور اس کی جگہ پہ نئے آ گئے جو نمبر 2 پہ تھے. تو آپ کی اب تاریخ جو ہے کل سے شروع نہ کریں, ایک پوری تاریخ ہے اس کو بھی دیکھیں کہ کس طرح ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اتنی حیران کن یہ بات ان کو لگتی ہے جنہوں نے یہ تاریخ ابھی دیکھی ہے. یہ اسی طرح تاریخ رہی ہے, تب بھی بری تھی اب بھی بری ہے, کوئی میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا, پر یہ نہ سمجھے یہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ہے, یہ ہوتا آیا ہے. 2018 کا الیکشن کیا تھا میرے سامنے ہے سارا کچھ, کس طرح ایک بندے کو وو کیا گیا, کس طرح ایک بندے کو دبایا گیا, کس طرح الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں ان کو فیوریبل بنایا گیا, بڑے خاندانوں کو کیسے شامل کیا گیا, ساؤتھ پنجاب کے گروپ کو کیسے شامل کیا گیا, کس کے تھرو شامل کیا گیا. عمران خان کس سیکٹر کمانڈر کو فون کر کے کہتے تھے وہ جلدی کرو. تو یہ ساری کہانی اگر کسی پہ آج کھل رہی ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں, یہ کہانی پرانی ہے. ہو سکتا ہے بڑھ گئی ہو سکتا ہے کم ہو گئی ہو, کسی دور میں کم ہو جاتی ہے کسی دور میں, لیکن کہانی یہی رہی ہے سیم, وچ از رانگ. پہلے دن بھی غلط تھی, آج بھی غلط تھی. مطلب الیکشن ہر دفعہ چوری ہوتے رہے. دیکھو پرابلم بھی ہوتا ہے, جو ریاست ہے نا, ریاست کس کا نام ہے؟ اس کے باشندوں کا, اس کے جغرافیے کا, اور اس کے جغرافیے کی حفاظت کرنے والوں کا. یہ 3 فیکٹر ہوتے ہیں. امریکہ جیسا ملک جو ہیں انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے جو یہ جمہوریت کہتے ہیں. آپ کا خیال ہے نا, آپ اس کو ڈھکوسلا کہتے ہیں, میں نہیں کہتا. میری رائے میں نے خود یہ رائے سنی الیکشن سے پہلے, انہوں نے امریکنز نے کہا الیکشن مسٹ بی ہیلڈ, الیکشنز آر وٹس ایور. الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے جس طرح کے بھی ہوں. تو یہ کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ درست بھی ہو سکتے ہیں کسی طرح؟ نہیں دیکھیں, ایک ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ سے سوال تو یہ تھا نا اس وقت کہ کیا آپ بالکل کسی مینڈیٹ کے بغیر حکومت کریں یا آپ چھوٹا موٹا مینڈیٹ لے لیں. تو انہوں نے چھوٹا موٹا مینڈیٹ لے لیا. چوائسز ہوتی ہیں نا ہر وقت آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوتی, یا آئیڈیل بنا لیں, کوشش کریں. سیل صاحب 2024 میں 8 فروری کو جب رزلٹس آئے تو پی ایم ایل این اور پی ٹی اے کی سیٹس جب زیادہ ہوئیں تو ان کے پاس ایک آپشن تو آئی تھی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے بھی, جب خبروں میں آئی کہ پیپلز پارٹی نے بھی انہیں کہا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ آپشن چوز کر لینی چاہیے تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بناتے؟ ظاہر اب انہوں نے نہیں کی تو کیا کہہ سکتے ہیں. اس میں شروع میں پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ یہ سسٹم چل نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, وہ مسلسل اسی بات پہ, آج بھی اسی بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سسٹم چل نہیں سکے گا, ہم چلنے نہیں دیں گے, یا ہم چلنے نہیں دیں گے یا چل نہیں سکے گا. تو اب تو عید کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم عید پر آئیں گے, باہر نکلیں گے, احتجاج کریں گے. تو جو 8 فروری کو جتنے نکلے ہیں اس سے ڈبل نکل آئیں گے. لوگ کیوں نہیں نکلتے ویسے سیل صاحب؟ اس کے اوپر آپ کیا رائے ہے کہ لوگ اب کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ 8 فروری کو صرف انقلاب تھا, اسی انقلاب سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, وہ دیکھو سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے ایک مشترکہ ایجنڈا, متفقہ ایجنڈا ہوتا ہے. کیا ایجنڈا ہے اس وقت وہ بتا دیں. عمران کی رہائی کے علاوہ کسی کی کیا سٹیک ہے اس ایجنڈے میں؟ کچھ نہیں بھائی, میری اگر سٹیک نہیں ہے, مجھے یہ انشور نہیں کیا جاتا کہ آئندہ دور میں اظہار رائے کی آزادی ہوگی, تو میرا بھی سٹیک بن جائے گا. وکیلوں کو یہ انشور نہیں کیا جاتا کہ عدلیہ اس طرح آزاد ہوگی. اگر آپ مزدوروں کو یہ انشور نہیں کرتے کہ آپ کو یہ جو اس وقت نہیں مل رہا یہ ملے گا, تو ایسا تو کوئی انہوں نے کیا ہی نہیں.
وہ تو دیکھو آج تک اس بات سے نہیں ہلے کہ 2018 میں ہمارا جو ایجنڈا تھا یا جس طرح سے ہم نے حکومت کی وہ غلط کی. ہوں، مطلب میں ذاتی طور پر تو سب مانتے ہیں، لیکن کیا اجتماعی طور پر آج بھی مانا گیا ہے کہ ہم نے جو اتحاد کیا تھا فوج کے ساتھ اور مل کے سیاسی قیدی رکھے، اخباروں پہ پابندیاں لگائیں، میڈیا پہ پابندیاں لگائیں، جبر کا نظام قائم رکھا، ان کے کہنے پہ عمل کرتے رہے، کیا اس پہ کوئی معافی، کوئی اس سے اس کو غلطی تسلیم کیا انہوں نے؟ تو وہی نہ آگے کر دے دوبارہ، اسی لیے تحریک نہیں بن گئی. 2018 اور 2024 کے بعد جو سختیاں ہیں وہ آپ سمجھیں کم ہوئی ہیں یا بڑھی ہیں؟ وہ میری تاریخ آپ سے شروع نہیں ہوتی. ہوں، میری تاریخ جو ہے وہ 1947 سے شروع ہے. ہوں، آپ تاریخ کا آغاز 2018 سے کرنا چاہتے ہیں، ہوں، معذرت سے میں نہیں کر سکتا نا. مجھے یہ بھی پتا ہے کمیونسٹ پارٹی کا اشر کیا ہوا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک دفعہ کیا ہوا تھا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طرح ظلم ہوا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے نون کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی ظلم ہوا، لیکن آپ ظلم کا آغاز اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ بس آج افتاد ٹوٹ پڑی ہے. نہیں، یہ اس کی کہانی پرانی ہے، آپ پہ نہیں پڑی ہے کیونکہ آپ ان کے اتحادی تھے. پہلے آپ ظالم کے ساتھ کھڑے تھے، پہلی دفعہ آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے. تو یہ کہانی ختم ہوگی یا نہیں ختم ہوگی؟ اللہ کرے. میں تو نواز شریف صاحب میرے سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں نے کہا تھا یہ ریونج سائیکل بند کر دیں. ہوں، عمران خان سے بھی یہ کہا کہ ریکنسیلیشن کر لیں، نہیں مانتے. وہ بھی ناراض ہو گئے، عمران خان صاحب بھی نہیں، ناراض. عمران خان ناراض بھی ہوئے لیکن عمل نہیں کیا انہوں نے. ہوں، سر، دونوں نے عمل نہیں کیا. تو بھئی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، یہاں بیٹھے ہوئے فقیر جو ہیں وہ تو دعا ہی کر سکتے ہیں. ہمارا کوئی بس تھوڑا چلتا ہے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے، امن ہو جائے، کوئی سیاسی مصالحت ہو جائے، مل کے چلے، ملک بہتر ہو جائے. ہمارا سٹیک ریاست کے اندر کیا ہے کہ ہمیں آزادیاں ہوں، خوشیاں ہوں، کوئی معاشی خوشحالی ہو. اور کیا ہے ہمارا ریاست میں سٹیک؟ 2.5 سال آپ مریم نواز کی حکومت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 2.5 سال کب ہوئے ہیں؟ آلموسٹ نہیں، 2026 مریم نواز کی تو پہلا سال ہے. 2 سال ہو گئے ہیں. وہ مریم 2024 نواز کی تو نہیں ہے نا یار. مریم نواز نہ تو نواز پنجاب وہ شہباز شریف صاحب کی ہے. 2024 سے 2026 تک 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ مریم نواز ہاں کو. چلو 2 سال مریم نواز ہو کو گیا. اس ہاں تو وہ تو پالیٹکس کر ہی نہیں رہی، وہ تو گورننس کر رہی. جیسے میں بار بار لکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو سیاست شروع ہی نہیں کی ابھی. تو سیاست کیسے شروع ہوگی؟ وہ کہہ رہے کہ یہ گورننس ماڈل ہی سیاست میں بدلتا ہے. ان کی رائے ہے، میری نہیں ہے. تو وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ اس کو ڈیفینیشن کیسے مختلف سمجھتے پالیٹکس ہوتی ہے کہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا نام، سیاسی پارٹی کو متحرک کرنے کا نام، لوگوں سے خطاب کرنے کا نام، لوگوں کی سننے کا نام، لوگوں کے مسائل ایک گورننس کے ذریعے حل ہوتے ہیں، ایک پالیٹکس کے ذریعے حل ہوتے ہیں. اس کو کرنے کا نام وہ نہیں ہو رہا. اس وقت نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ اگر باہر نکلتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی ووٹر؟ نہیں، میری تو پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکلنا چاہیے، پر وہ نہیں نکلتے. اب میں کیا کروں، میرا تو نہیں پاس چلتا. نکلیں گے تو آپ سمجھتے کہ ویو بن سکتی ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، وہ تو اب نکل ہی نہیں رہے تو میں کہوں گا بس جناب کیسے ویو بنے گی. وہ تو جب نکلیں گے تب دیکھیں گے نا. تو مریم نواز پھر کیسے سروائیو اگر وہ نہیں نکلتے؟ آپ کہتے کہ آپ کی رائے نہیں، وہ ان کا وہ ایک اور سوچ ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 سال گورننس کریں گے، 2 سال پالیٹکس کریں گے. اس وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے 3 سال ہم گورننس کریں گے، پھر یا 4 سال، اور پھر آخری سال میں پالیٹکس کریں گے. اور پھر عوامی جلسے اور اس کی ان کی یہ سوچ ہے. میری سوچ یہ نہیں ہے. میری سوچ یہ ہے کہ نہیں، پالیٹکس اینڈ گورننس شوڈ گو سائڈ بائی سائڈ. سر صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو.